الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، طلبہ اعزاز، میرے بہت بزرگ اور دوستوں، پہلے بھی کافی دیر ہو چکی ہے اور مسلسل 1.5 مہینے سے اسفار کی وجہ سے مجھے تھکن بھی بہت ہے، لیکن مختصر ملاقات کے لیے اور خاص طور پر یہ جو آج تقریب مولانا عثمان غنی چشتی صاحب نے رکھی ہے، بہت مبارک تقریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بچوں کو 2 اہم خدمتیں دے دیں. ایک تو اپنے نام میں سے ان کا نام رکھ دیا. اللہ کا نام حافظ ہے تو آج سے وہ نام ان کو بھی مل گیا، حافظ قرآن. اللہ کا نام خاص نام، اللہ کے 99 ناموں سے حافظ نیکر وہ ان کو دے دیا، کیونکہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے بن گئے، چوکی دار بن گئے. اور دوسری، اِنَّ لَهُ الْحَافِظُونَ کا جو وعدہ فرمایا کہ قرآن میں نے نازل کیا، میں حفاظت کروں گا، تو اس کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب کر لیا. اب ان کی ڈیوٹی ہے، اب یہ قرآن کی حفاظت کریں گے. پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، یہاں فرمایا میں حفاظت کروں گا اور کرا ہم ہی سے رہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اس سے قرآن مجید کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیتے جہاں کوئی ہلا ہی نہیں سکتا تھا، چاند سورج ہے نظر آتا ہے، مجال ہے کسی کے قریب بھی چلے جائیں، اللہ کر سکتے تھے. لیکن ہمیں نوازنے کے لیے ہمیں اسے لائق کر دیا کہ ہمارے سینے میں قرآن جمع ہو گیا اور ہم حفاظت کرنے والے بن گئے. ہمیں لائق کیا. کتابیں پہلے بھی نازل ہوتی تھی، کیوں حافظ نہیں ہوئے؟ تورات کا کیوں حافظ کوئی نہیں؟ انجیل کا حافظ کیوں نہیں ہے؟ زبور کا حافظ کیوں نہیں؟ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کر. آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 2 حافظ ہیں، صرف 2 حافظ. حضرت عزیر علیہ السلام زبور کے حافظ تھے، یہ پیغمبر ہیں، زبور کے حافظ تھے. اور دوسرے داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تورات کے حافظ تھے. داؤد صلی اللہ علیہ وسلم زبور کے حافظ تھے. عزیر صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے حافظ تھے، داؤد صلی اللہ علیہ وسلم زبور کے حافظ تھے. ان 2 کے علاوہ کوئی حافظ نہیں تھا کتاب اللہ کا. لیکن یہاں جب معاملہ آتا ہے تو جو فرشتہ لے کر آتے ہیں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حافظ. یہ پیغمبر پر آتا ہے علیہ السلام پر، وہ بھی حافظ، اور صحابہ بھی حافظ. اور آج تک آپ کی اس غنی مسجد، کیا نام ہے مسجد کا؟ المدینہ مسجد میں بھی حافظ، اور قیامت تک حافظ قرآن ہوتے چلے جائیں. معمولی نعمت نہیں ہے یہ، انسان کے بس میں نہیں ہے قرآن مجید کو حفظ کرنا. ہم سمجھتے بہت آسان ہے، حفظ کر لیا. یہ اس اللہ کی مدد خاص ہوتی ہے.
ورنہ ہمارا بچہ تو اسکول کی تعلیم پڑھتے ہوں گے آپ کے بچے، انہیں پوچھو ABCD یاد نہیں ہوتی ان کو کتنے دن تک، تو چھوٹی چھوٹی ان کو باتیں یاد نہیں ہوتی۔ 30 سپارے کو بھی وحی الہی، وہ بھی اللہ کا کلام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیں دب کے ریزہ ہو جائے، اتنی وزنی اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام بچے کے سینے میں 2 سال میں 1 سال میں، بلکہ کسی نے 1 مہینے میں بھی کیا ہے اپنے سینے کے اندر، بعض نے 28 دن میں بھی حفظ کیا ہے، سینے میں جمع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس قرآن کا حفظ کرنا ہم نے آسان کیا ہے۔ آسان نہ سمجھو، اس لیے ذکر کے 2 معنی لکھے، للحفظ وللنصیحہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دی حفظ کے لیے۔ اور عجیب بات ہے پوری دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی، پورے عالم میں مختلف زبانیں، اور دنیا میں کوئی آدمی دوسری زبان جب بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ پٹھان آ جائیں اردو بولے پتہ چل جائے گا یار یہ پٹھان ہے، سندھی آ جائے اردو بولے پتہ چل جائے یہ سندھ کا ہے، ملتان سے آ جائے اردو بولے پتہ چل جائے اس کے لہجے سے کہ یار ملتان کا رہنے والا ہے، پنجاب کا آ جائے پتہ چل جاتا ہے اس کی اردو اور انگریزی کہ یار یہ پنجاب کا رہنے والا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایسا ہے دنیا کے کسی بھی خطے کا انسان خواہ کوئی بھی زبان بولتا ہو اگر وہ صحیح طریقے پر پڑھے گا اس قرآن مجید کو فرق کرنا مشکل ہے یہ عربی ہے یا عجمی ہے، یہ کالا ہے یا گورا ہے۔ ایک بار میں لندن گیا، لندن میں ایک بڑی مشہور مسجد ہے، ایک پارک کے اندر ایک مسجد، ریجن پارک کی بڑی مشہور مسجد ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے، تمام بڑے بڑے عرب کے بادشاہ اور یہ سب وہاں نماز کے لیے جاتے ہیں، بڑا زبردست انتظام ہے۔ وہاں ہم گئے اس مسجد کی پہلی دفعہ میں گیا تو مسجد کی زیارت کے لیے بھی ہمیں، لندن کی زمین پر اللہ کا گھر اور مدرسہ ہو تو کتنا دل چاہے گا یار یہاں پر اس کفرستان میں بھی کہاں نور کی جگہ ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ کیوں بھائی جتنے مٹھائی نہ ملتی ہوگی تو مٹھائی کا شوقین ہوئے اور آخر جی فلاں جگہ ہے کہ چھوٹی جی دکان مٹھائی کی ہے، آپ جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے وہاں؟ روحانی مٹھائی تو مسجد میں مدرسوں میں ملتی ہے نا، تو لندن کی سڑکوں پہ تو نہیں ملتی۔ لندن میں ساتھی کہتے ہیں سیر کے لیے چلیں، میں کہ عشاء تو بعد جاواں گے جب قوم سو جائے گی، ننگی قوم جب سو جائے گی پھر جا کے سیر کرا، کہتے جی تو دکانیں دفتر بند ہو جان گے، کہ میں کیا آپ کو بندے تو نہیں دیکھنے۔ ہم وہاں گئے، مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز ہو گئی تھی تو ایک دوسری جماعت ہو رہی تھی، پیچھے نماز پڑھی، ایک حافظ صاحب ایک قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ ہے عربی لہجہ جیسے کوئی امام حرم ہوتا ہے، بڑے مست ہو کر نماز پڑھیں۔ میرے ساتھ جو دوست تھا میں نے کہا یار، اور عربی جبہ پہنا ہوتا میں نے سمجھا عربی ہے مکہ یا مدینہ کا رہنے والے، میں نے کہا یار اجازت یار اس سے ذرا میں ہماری ملاقات کراؤ بھائی، یہ ماشاءاللہ کوئی عرب والا ہے ادھر آیا ہوا ہوگا یا اس کی یاد تقرری ہے، وہی تو لگتا ہے مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کتنی ماشاءاللہ ایسی قرات اس نے کی ہے تجوید کے اعتبار سے بھی اور خوش الحانی کے اعتبار سے کہ بالکل مجھے مکہ مدینہ یاد آ گیا۔ ملاقات کی تو نے کہا جناب یہ کوئی عرب نہیں ہے یہ انگریز ہے، یہ مشہور پاپ سنگر ہے کین سٹیون جو گایا کرتا تھا اور جس کا اتنا مصروف تھا کہ اس کے پاس 5 منٹ خالی نہیں ہوتے تھے، 5 منٹ لینے کے لیے لاکھوں پاؤنڈ دینے پڑتے تھے۔ اس کا گانا پاپ سنگر، کیونکہ پاپ سنگر خاص قسم کی سنگنگ ہوتی ہے، اس کے لیے ان سے ٹائم لینے کے لیے ایڈوانس اتنے ہزاروں پاؤنڈ جمع کرانے پڑتے ہیں اور پورا کر کے لاکھوں پاؤنڈ یہ لیتا تھا۔ اس کو ایک آدمی نے، ایک مسلمان اس کا دوست تھا کلاس فیلو، اس نے قرآن مجید دے دیا کہ انگریزی ترجمے والا کہ یار یہ کبھی کبھی اپنے وقت میں سے تو اس کو دیکھ لینا، اور یہ کہنے لگا میرے پاس تو 5 منٹ بھی نہیں ہوتے، اب میں کتاب کہاں پڑھتا ہوں، میرے تو ٹائم ایسے ہے پوری دنیا میں مجھے جانا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یار تو رکھ تو لے، وہ کتاب لے گیا، مہینے 2 مہینے کے بعد دوبارہ دوست کی کہیں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تجھے ایک کتاب دی تھی مطالعہ کی، یار میں بہت شرمندہ ہوں میں نے مطالعہ نہیں کیا لیکن اب میں جا کے کروں گا۔
پھر 2-4 مہینے بعد ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا آپ کو کتاب دی تھی دیکھی؟ کہنے یار اب پکا وعدہ ہے، اب میں جا کے دیکھوں گا۔ جا کے کتاب تلاش کی، اس کے اوپر گرد و غبار چڑھا تو اس کو صاف کیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، تو اس کو ایسے لگا جیسے اللہ اسی کو خطاب کر رہے ہیں۔ اسلام قبول کیا، انگریزی بولنے والا، انگریز گھر میں آنکھ کھولنے والا، عیسائیت میں ایک زندگی وقت گزارنے والا پاپ سنگر، پوری دنیا جس کے پیچھے پیسے لے کر ٹائم کے لیے پھرتی، قرآن مجید سیکھا، پڑھنا سیکھا، نماز پڑھاتا تھا، فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ عربی ہے یا عجمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو پورے عالم کے لیے نازل کیا ہے، ہمارا پیغمبر بھی پورے عالم کے لیے ہے، ہماری کتاب بھی پورے عالم کے لیے ہے، ہمارے پیغمبر کی پیغمبری دنیا کے ہر خطے پر چلنے والی ہے، اور ہماری کتاب وہ ہے دنیا کے ہر خطے کا انسان اس کو پڑھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، عمل بھی کر سکتا ہے۔ ہاں وہ لندن کا پوش ماحول ہو یا افریقہ کا جنگل کا ماحول ہو یا ہم پاکستان کے یہ گاؤں اور دیہات ہوں، اس قرآن مجید کو کوئی بھی پڑھنے والا جب پڑھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کیا الرحمن علم القرآن، آپ اس پر غور کریں، مفسرین عجیب بات لکھی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن سکھاتا ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا۔ تو یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو پیدا کرتے ہیں، پھر بولنا سکھاتے ہیں، پھر مسجد میں جا کر انسان قرآن سیکھتا ہے، لیکن یہاں پہلے قرآن سیکھنے کا بیان ہے، پھر پیدا ہونے کا بیان ہے، پھر بولنے کا بیان ہے۔ تو مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اے انسان، تیرے پیدا کرنے کا مقصد ہمارا قرآن ہے کہ قرآن پڑھ، اس کو سمجھ، اس پر عمل کر، اس لیے تیری تخلیق کی ہے، کیونکہ نقشہ بنانے سے پہلے مقصد کا بیان ہوتا ہے، بعد میں نقشہ بنا کرتا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا ہے یا مسجد بنانی، اس کی چھت اتنی ہونی چاہیے، فلاں اتنی ہونی چاہیے، پہلے اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، یہ تیرا نقشہ ہے، تیرا مقصد حیات ہے، خلق الانسان، ہم نے تجھے پیدا کیا، علم البیان، یہ بڑی پیاری سی زبان دی ہے جس زبان سے تو قرآن پڑھ سکتا ہے۔ یہ زبان فرشتوں کے پاس نہیں ہے، سن لو۔ اڈا پیر مراد کے دوستو، تم تو پہلے با مراد ہو، اڈا پیر مراد جن مراد پوری ہے۔ یہ زبان فرشتوں کے پاس نہیں ہے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، کبوئی نہیں اٹھا سکتے، انسان پڑھتے ہیں، اس لیے آسمانوں پر قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے جب زمین پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، کیونکہ وہاں نہیں پڑھنے والے، یہاں آتے ہیں، ہماری سننے کے لیے آتے ہیں۔ دو چیزیں ہماری بڑی ممتاز ہیں، ایک جب ہم روتے ہیں گناہوں پر تو فرشتے آتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں روتا کیسے ہے، کیونکہ وہاں رونے والے نہیں ہیں، رونے والے بھی زمین پر ہیں، گناہ کریں گے تو روئیں گے، خطائیں ہوتی ہیں روتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گناہ تو ہو جاتے ہیں، بدبخت وہ ہے جو گناہ پر جم جاتا ہے، ورنہ قرآن نے کہا اگر یتوبون عن قریب، اگر فوراً ہی توبہ کر لے، ہم غفور رحیم کس لیے؟ تمہارے لیے تو ہے نا، آؤ تو صحیح۔ گناہ ہونے سے دل گندے نہ کرو، مایوس نہ ہو، توبہ کر لو۔ بھئی اگر تم کوئی ایسا کام کرتے ہو تمہارے کپڑے میلے ہوتے ہوں تو تم کام چھوڑ دو گے، جب اس میں نفع بھی ہے، کام نہیں چھوڑو گے، تم کیا کرو گے؟ یہ دھوتے رہیں گے، دھوتے رہیں گے، سمانی نواقص ہیں ایکو روزانہ دھوتا کر، کیوں بھائی اپنی بیوی کا روزانہ دھو، اگر گناہ ہو رہے ہیں تو توبہ سے اس کو دھوتے رہو، اس کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ دوسرا، جب قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں سننے کے لیے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب، کیونکہ اس کے انوارات اتنے ہوتے ہیں، نور اتنا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہر ذکر کے نور کے اثر کو شیطان الٹا سکتا ہے، قرآن کے انوارات کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ بعض آدمی ذکر کرتے ہیں اور ذکر کے اندر ہی شیطان چبڑ جاتے ہیں، جنات چبڑ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید آپ جتنا بھی پڑھ لیں، کیونکہ فرشتے آ جاتے ہیں نا، جتنے فرشتے آ جائیں گے تو شیطان تو گزر بھی نہیں سکتا، کون سا ڈرتا ہے؟
جب غزوہ بدر میں فرشتوں کو دیکھا تھا جب اسلام کو شیطان نے مالا ترون، مجھے جو نظر آ رہا ہے نا بڑی مار پڑے گی تمہیں کافرو، اے مشرکو تمہیں بڑی مار پڑنے والی ہے، انی مالا ترون انی اخاف اللہ، او ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ جب انہیں کیونکہ فرشتے ان کو دیکھتے ہیں اور وہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات شیطان کو دیکھ رہی ہے اور شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتے تم میری پناہ میں آ جاؤ، میں بچا لوں گا تمہیں، میری پناہ میں پناہ دوں گا تمہیں۔ اس لیے میرے دوست بہت مبارکباد ہے ان والدین کے لیے جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، آپ نے آخرت بنا لی اپنی، یاد رکھو یہی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی کتنے بڑے سے بڑا ہو جائے، میں نے کل بھی بات بیان کیا، ایک منسٹر صاحب کا بیٹا میرے پاس آیا اپنی اماں کے ساتھ، کبھی آ جاتے ہیں سیاسی لوگ بھی، ان کو بھی دعا اور دم کی ضرورت پڑ جاتی، ان کا جن کو آج کل ایسا ہو رہا ہے تھوڑا دم کر دے، میں نے ویسے پوچھ لیا، میں کہا تیرا ابا تو بہت بڑا منسٹر رہا ہے اور 15 سال منسٹر رہا ہے، وفاقی بڑا منسٹر، تو میں نے کہا یار کبھی ابا کی قبر پہ گیا ہے؟ کہتا حضرت صاحب ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو مصروف اتنا ہوں کیونکہ اس کی جگہ پر سیاست میں آ گیا۔ میں کہا کبھی اصال ثواب کیا ہے؟ کہتا مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے تو میں کیا اصال ثواب کروں، کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہی حافظ حقاری یہ اصال ثواب کر رہے ہوں گے ابا کو قبر میں۔ وہ کہتا نا ایک دوست نے لکھا ہے کہ میرا جو دوست تھا مولویوں کے بڑا خلاف تھا اور حافظ قاریوں، بعض لوگوں کو ویسی تھوڑی انگریزی پڑھ لیں تو ان کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، نیک لوگوں سے بھاگنے شروع کر دیتے۔ کہتا میں اس کو ملنے کے لیے کو 15-20 سال کے بعد، اچھا ان کے بچوں میں ایک حافظ بن گیا تھا اور پھر مولوی بن گیا، تو مسجد میں لگا ہوا تھا، 3 بچے، ایک جو ہے ڈاکٹر، ایک انجینئر، بڑے بڑے عہدے لے لیے، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر کا بندہ۔ تو مجھے پتا چلا کہ وہ جو مولوی صاحب مسجد میں رہتے ہیں وہ ابا وہاں رہتا ہے، تو میں اس کو جا کر ملا اور میں نے کہا کہ بھائی کیا حال چال ہے یار، تیرے بچے تو بڑے بڑے عہدوں کے لیے پڑھ رہے تھے، تو یہ مولوی صاحب کے حجرے میں یہاں چھوٹے سے مکان میں رہ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا یار ایک پڑھا وہ فرانس چلا گیا، انہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ابا، دوسرا انگلینڈ چلا گیا، تیسرا امریکہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کہاں رہتے ہو؟ کہا یہ جو مولوی صاحب ہے نا یہ مولوی صاحب، 2-4 گالیاں بھی دی اس کو، اب اسی کے پاس ہی روٹی کھاتا ہوں، کیا کروں بھائی، ایزی رہنا ہے، اور تو من کو کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ مرنے کے بعد بھی یہی آپ کے لیے دعا کریں گے جو حافظ بنیں گے، میں تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، آپ کسی نے میں قرآن، ان کو پتا ہے ہم نے ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے، ورنہ سورہ فاتحہ نہیں آتی، قل واللہ نہیں آتا، اہمیت بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایک افسر فوت ہونے لگا، اس کے کئی بچے تاجر تھے، افسر تھے، مجھے بلایا آخری وقت میں، ان کا ایک بچہ میرے پاس حافظ بنا، بعد میں عالم بنا، مجھے کہنے لگا، رونے لگا، وہ خود بھی افسر رہا، 20ویں 21ویں گریڈ کا افسر رہا، رونے لگا، کہا کہ مولانا صاحب میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت جب کہ مجھے قبر نظر آ رہی ہے، سوائے اس حافظ صاحب کے کوئی اپنا سہارا نہیں سمجھتا۔ یہ مجھے امید ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو خوش قسمت ہے وہ لوگ، میں آپ سب سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، پوتوں کو بناؤ، بچے نہیں بن سے پوتوں کو بناؤ، پھر تم کچھ بھی بنا لینا، صدر بن جائے حافظ قرآن کو کیا رہے بھائی، ترکی کا صدر حافظ قرآن ہے، کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، صدر ہے۔ کسی مقام پر ہمارے ہاں کتنے جج حافظ قرآن تھے، مصلح بھی سناتے تھے، سیشن جج، آرمی میں دیکھ لو، بلکہ آرمی میں ایک دفعہ 2 افسر آئے، میجر صاحب تھے اور ایک نائب میجر، مدرسے میں آئے، تو وہ آئے تو اس لیے تھے ان دنوں میں ذرا حالات خراب تھے، سیکورٹی دیکھنے آئے تھے مدرسے کی، تو میں باہر نکلا نماز عصر کے لیے، تو وہ فوجی گاڑی آئی تھی، خیر وہ مجھے ملے، خیر انہوں نے بات کی سیکورٹی کے حوالے سے، میں نے کہا نہیں الحمدللہ سیکورٹی پوری ہے، ویسے بھی فرشتوں کے پہرے ہوتے تھے، کوئی نہیں آتا، تو وہ انہوں نے مجھے کہا
پھر اپنا تعارف کرایا میں حافظ میجر فلاں یا حافظ میجر فلاں. پھر کہنے لگا یہ اتنا بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ یہ کیسے نظام چلاتے ہو؟ میں نے کہا آپ کی گاڑی دیکھ کر تو چوکیدار بھاگا کہ آپ بکرا لے کے آئے، کیونکہ چھاونی والے کبھی کبھی بکرے لے کے آتے ہیں. جب ان کی پوسٹنگ کی سخت جگہ ہو جائے نا تو صدقے کا بکرا کرتے ہیں کہ یار وہاں سے خیریت میں بچ کے آ جائیں گے. میں نے کہا وہ چوکیدار تو بھاگا شاید آپ بکرا لے کے ہیں، آپ تو میری تفتیش کر رہے ہیں. میں کہا آپ نے مدرسوں میں رہے ہو نا، کہاں حفظ کیا ہے؟ کہ فلاں مدرسے میں. تو میں نے کہا مدرسہ کیسے چلتا تھا؟ کہتے جی بالکل بات سن میں آ گئی جی، معاف کرتے ہیں. ہر طبقے میں اب تو ڈاکٹروں میں دیکھ لو لائن لگی ہوئی ہے. بلکہ اب حیران ہو جائیں گے شوبیز کے لوگ، شوبیز ناچ گانے والے شوبیز، اب حیران ہو جائیں گے. آپ جاؤ ان علاقوں میں، لاہور میں جہاں شوبیز کے لوگ رہتے ہیں، ان کے گھروں سے بچے قرآن حفظ کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو برے ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن نجات کے لیے کوئی ایک حافظ بن جائے تو ہمارے 10 پاسپورٹ، اگر جہنمی جو ہوں گے ان کو 10 پاسپورٹ جنت کے تقسیم کرے گا. ابا اماں کو کیوں نہیں بخشوائے گا؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم برے ہیں لیکن اپنے سہارے کے لیے ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ بچے کو حافظ قرآن بنا دیں تاکہ ہماری بخشش کا آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے. تو بہرحال بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور میں مولانا کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لے آؤ جلدی سے لے آؤ، پھر نماز پڑھتے ہیں. جلدی جلدی اذان ہو گئی؟ اچھا اذان دے رہے، اذان کے 2-3 منٹ بعد نماز پڑھ لیں. لے آؤ بھائی آ جاؤ، نام بولتے جاؤ. لے آؤ بھائی ماشاء اللہ. لے آؤ آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ. جگہ دو جگہ دو. ماشاء اللہ سب کو ماشاء اللہ.